السلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال الله تبارك وتعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے اور آپ سب کے حق میں مفید ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ تقریباً 3-4 جمعہ پہلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا، اور اس وقت رشتہ داری جوڑنے اور نبھانے کے مضمون پر بات کی تھی۔ اسی مضمون کا دوسرا حصہ بقیہ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا، لیکن پھر دل میں آیا کہ اس وقت قربانی کا زمانہ ہے، تو اس کے متعلق چند ضروری باتیں عرض کر دوں۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، جس کی آج 5ویں تاریخ ہے ذی الحجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں سورۃ الفجر میں قسم کھائی، والفجر، فجر کی قسم، صبح کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ صبح سے کون سی صبح مراد ہے؟ کون سی صبح کی قسم کھا رہے اللہ تعالیٰ؟ بعض علماء نے فتح فرمایا کہ روزانہ جو فجر ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، اس وقت کی قسم۔ بعض علماء نے کہا اسلامی کیلنڈر اور مہینے کی پہلی صبح، محرم الحرام کی پہلی تاریخ، اس کی قسم کھائی۔ زیادہ تر علماء کا کہنا ہے کہ بقرعید کی صبح 10ویں ذی الحجہ، اس دن کی قسم کھائی ہے۔ اور یہ صبح پورے سال میں بالکل ایک الگ طریقے کی صبح، اس لیے کہ جب بھی کوئی صبح ہوتی ہے، فجر ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ رات ہوتی ہے پہلے۔ اسلامی دین کا آغاز کب سے ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر اور تاریخ کا؟ بھائی انگریزی اعتبار سے رات کو 12 بجے بدلتی ہے، لیکن اسلامی تاریخ اور کیلنڈر کے حساب سے مغرب
جیسے ہی ہوتی ہے آفتاب غروب ہوتا ہے کہ کیلنڈر کی تاریخ بدلتی ہے. یہ ہمارے یہاں تو پہلے رات شروع ہوتی ہے اور اس رات کے ساتھ دوسرے دن جو صبح ہوتی ہے وہ اس رات کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے. لیکن 10 ذی الحجہ بقرعید سے پہلے جو رات ہے وہ بقرعید کی نہیں ہے، بلکہ اسلامی کیلنڈر کے اندر 9ویں تاریخ جو ہے اس کی 2 راتیں ہیں، ایک اس سے پہلے والی اور اس کے بعد والی. اسی لیے حاجی لوگ میدان عرفات میں جو جاتے ہیں وقوف عرفہ کرتے ہیں، مینا سے نکل کر 8ویں ذی الحجہ کو، اسلامی تاریخ ذی الحجہ کی 8ویں، اس دن وہ لوگ نکلتے ہیں اور مینا جاتے ہیں. مینا میں ایک دن ٹھہر کر دوسرے دن صبح میں 9 ذی الحجہ کو عرفات میں جاتے ہیں. اگر حاجی مینا تو پہنچا لیکن عرفات نہیں پہنچا تو اس کی حج نہیں. وہاں سے کم از کم پاس بھی ہو جانا چاہیے، عرفات کا جتنا حصہ ہے وہاں سے پاس ہو جائے، ٹھہرے نہیں تب بھی حج ہو جائے. اگر نہیں گیا تو پھر اس کو دم دے گا تب بھی حج ادا نہیں ہوگا. اس لیے وہ لوگ کہ جو وہاں جانے کے بعد بیمار ہو جاتے ہیں، چل پھر نہیں سکتے، گورنمنٹ اور حکومت بھی ان کے لیے انتظام کرتی ہے کہ ایمبولینس گاڑی وغیرہ میں بٹھا کر عرفات کا چکر لگوا لیتی ہے. حتیٰ کہ ہیلی کاپٹر کے اندر بھی بٹھا کر اس حاجی کو پاس کر دیتے ہیں عرفات میں سے کہ اس کا آنا بیکار نہ ہو جائے. تو 9 ذی الحجہ کو اس کو عرفات کے میدان میں جانا ہے، مغرب تک پہنچ جائے. اگر کوئی مغرب تک نہیں پہنچ سکا تو اب دین تو ختم ہو گیا. 9ویں تاریخ کا دین تو بظاہر ختم ہو گیا. کہا کہ نہیں، حاجی کے لیے اتنی سہولت کر دی کہ یہ رات بھی 9ویں تاریخ کو دے دی جو اب آنے والی ہے، حالانکہ وہ بقرعید کی صبح کی حج ہے، وہ رات ہے. لیکن کہا نہیں، ایک دن ایسا 9ویں تاریخ کا کہ پہلے والی رات بھی اس کی اور بعد والی رات بھی اس کی ہے. صبح صادق تک حاجی کبھی بھی پہنچ گیا حج ہو جائے گی اس کی. اس لیے بقرعید جس دن ہے 10 تاریخ، اس کی رات کوئی نہیں ہے. مغرب جب ہو جائے گی 10ویں ذی الحجہ کی اور رات جو شروع ہوئی تو اب وہ رات اگلے دن کی ہوگی، نہ کہ یہ گزرے ہوئے دن کی. تو یہ بالکل ایکسٹرا دن ہے اسلامی کیلنڈر کے اندر کہ جس کے ساتھ کوئی رات نہیں ہے. اس لیے یہ صبح بالکل سب سے اہم اور الگ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے قسم کھا رہے. میں اور آپ اللہ ہی کی قسم کھا سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے. ہاں، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مالک ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. سب چیزیں اس کے ملکیت اور اس کے قبضے میں ہیں. وہ اللہ جس کی چاہے قسم کھانا چاہے کھا سکتے ہیں. کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا، کوئی سوال نہیں کر سکتا. ساری چیزیں اس کی ملکیت ہے اللہ تعالیٰ. ہم کو یہ سوال کہیں نہ پیدا ہو جائے کہ ہم بھی اپنی ملکیت میں جو جو چیزیں اس کی کھا سکتے ہیں. ہماری ملکیت جتنی چیزیں دنیا میں وہ بھی حقیقی اور اصلی نہیں ہے، وہ بھی ٹیمپرری ہے. یہ جتنی چیزیں ان کا مالک ہم سے پہلے کوئی اور تھا، اور جب سانس ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی تو ان چیزوں کے مالک اولاد اور بیوی بچے ہو جائیں گے. تو ہماری تو ملکیت اصلی ہے ہی نہیں، ہمیشہ رہنے والی ہے ہی نہیں. مر گئے کہ دوسروں کے حق میں چلی جائے گی، اور زندہ ہونے سے پہلے کسی اور کے حق میں تھی. اللہ تعالیٰ تو ایسے ہیں کہ ہر وقت ہر چیز اسی کے قبضے قدرت میں ہے. جو چیز ہمارے ملک میں بھی ہے، ہماری ملکیت میں بھی ہے، وہ بھی اصل تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. اللہ نے بندوں کا ادب کیا، بندوں کا احترام کیا، محبت کی، اور اپنی ملکیت کو ٹیمپرری جب تک انسان جیا انسان کے نام کر دی.
بندے کا دل نہ ٹوٹے، بندہ خوش ہو جائے کہ میرے رب نے میری ملکیت میں دے دی، حالانکہ اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی کو سمجھا دیا مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دین کا مالک ہے۔ سب چیزیں دنیا کی سمٹ کر قیامت کے دن اللہ کی ملک میں ہو جائے گی، ابھی بھی اللہ کی ملکیت میں ہی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں میرا بندہ ناراض نہ ہو جائے، بندے کا دل نہ ٹوٹ جائے کہ میں نے محنت کی اور میرے قبضے میں کچھ لے دے دی، لیکن بتلا دیا کہ یہ رب کی سخاوت کا نتیجہ ہے، جو رب نے اپنی سخاوت سے عطا فرمایا، اپنا اصلی کمایا ہوا مت سمجھنا، یہ کمانے کی طاقت بھی اس نے دی۔ خیر یہ دوسرا موضوع ہو جائے گا، تو مجھے بات یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی بقرعید کے دن کی صبح کی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم، یہ جو پہلا چاند ہو گیا اس دن سے لے کر کے یہ 10 دن جو ہے ابھی جو چل رہے ہیں، بہت مبارک کہی آپ نے، بڑی فضیلت والی دن راتیں ہیں۔ ہمارے یہاں رمضان کو برکت والے سمجھتے ہیں، بڑی رات شب برات شب قدر اس کو بڑی سمجھتے ہیں، حالانکہ ہے وہ بھی بڑے ہیں، لیکن یہ ابھی جو چل رہے ہیں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے 10 دن بڑے دے دیے ہم کو، اتنے بڑے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسمیں کھا رہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی، رات بول کر دین بھی مراد ہے، دین بھی بڑے ہیں اور رات بھی بڑے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ اس کے ہر سال کا روز، ہر دین کا روزہ رکھنا، ہر دین کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب ہے، اور اس کی راتوں کو جاگنا اور عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب۔ اتنی بڑی راتیں ہیں یہ، لیکن ہمارے عام طور پر اس کو بیان یا پیش نہیں کیا جا رہا، لیکن ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے، وہ فضیلتیں ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، کتابوں میں فضیلت لکھی بھی ہے اس کی۔ یہ دن روزے رکھنے کے دن ہے، مستحب ہے، رکھو تو ثواب ہے، نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اے اللہ کے بہت سے بندے کہ جنہوں نے روزے شروع کر دیے، 9 تاریخ تک، عرفے تک اس کے روزے رکھنا ہے، ہر دن روزے رکھنا 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور 9ویں تاریخ عرفہ جس کو کہتے ہیں، بقرعید سے 1 دن پہلے، یہ عرفے کا دن، اس دن کا روزہ رکھنا، علماء نے فرمایا حدیث شریف میں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي وبعدها، ان یکفر السنۃ التي قبلها وبعدها، او کما قال علیہ السلام، کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ عرفے کا روزہ ثواب کی نیت سے رکھا گیا، دین سمجھ کر رکھا گیا، تو یہ روزہ تمہارے 1 سال کے اگلے گناہ اور 1 سال کے آگے کے گناہ، پچھلے اور اگلے دونوں کو معاف کر دے گا۔ یہ 9ویں تاریخ عرفے کا روزہ رکھنا بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ سال جو گزر گیا اس کے گناہ کو بھی معاف کرے گا، اور آئندہ جو سال آنے والا ہے، نیا سال شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بھی ایڈوانس میں معاف کر دیں گے۔ اس لیے جیسے ہم شب برات میں لوگ اہتمام کرتے ہیں، 10 محرم الحرام عاشورے کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ روزے کا بھی اہتمام کریں، اس میں روزہ رکھیں، اگر ہو سکے تو یہ دنوں میں بھی روزے رکھنا چاہیے اس کو۔ گھنٹی بجتے رہے گی، آپ ادھر دیکھو ادھر دیکھو کہ کوئی شرمندہ ہو، اس سے ہمارا بھی ذہن بھٹک جاتا ہے، سب ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں، یہ گھنٹی کو بھی تو سنتے رہو۔ خیر تو کہا عرفے کا روزہ، 9ویں تاریخ کا روزہ، یہ بڑی فضیلت ہے، تو یہ راتوں کو جاگنا، یہ شب قدر کے برابر ثواب، اور ان دنوں میں روزے رکھنا، روزانہ 1 روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر، اور 9ویں تاریخ کو روزہ رکھا
تو یہ ثواب بھی ملے گا، ساتھ میں یہ بھی ملے گا، اللہ اگلے اور پچھلے ایک ایک سال کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ تو ان روزوں کے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر جن لوگوں پر قربانی ہے، جن کو قربانی کرنا ہے، کہا کہ حاجیوں کی شکل اختیار کر لیں کہ حاجی جب احرام باندھتا ہے تو پھر وہ ناخن اور بال نہیں کاٹا کرتا۔ قربانی کرنے والے کے لیے واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، کرو تو ثواب ملے گا۔ کیا کہ ناخن اور بال نہ کاٹے، یہ کرے گا تو ثواب ملے، لیکن اگر کسی نے کاٹ لیے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ حاجیوں کی مشابہت اختیار کریں، جب اپنی قربانی ہو جائے تو قربانی کے بعد اپنے ناخن اور بال کٹوائیں، لیکن بار بار سنیے، یہ واجب فرض ضروری نہیں ہے، کرو گے ایسا تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ اور کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ کر لینا بہتر ہے تاکہ ثواب مل جائے آدمی کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کے لیے کہہ دیا، جب بھی روزہ رکھنا چاہے پورے سال میں انسان روزے رکھ سکتا ہے، لیکن سال بھر میں 5 دن ایسے ہیں کہ روزہ رکھنا حرام ہے، ان دنوں میں حرام نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کی مہمانی کے دن ہے، ایک تو رمضان عید کا دن، اس دن بھی نہیں روزہ رکھنا ہے، اور یہ بقرعید کے 4 دن 10 11 12 13 ایام تشریق جس کو کہا جاتا، ان دنوں میں روزہ رکھنا آپ کے لیے جائز نہیں، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کے دن ہے، اس میں کھانے پینے کی اجازت دے رکھی ہے۔ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑا عطیہ عطا فرمایا، کہا کہ ما هذه الاضاحی، حضرات صحابہ کرام نے سوال پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ کہا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور یادگار۔ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی یادگار؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک بڑے جلیل القدر پیغمبر اور نبی ہیں جن کا نام ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، بہت جلیل القدر، بڑے عظیم، بہت بڑے نبی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے امتحان لیے۔ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے چند باتوں میں ابراہیم کا امتحان لیا، وہ اس میں پورے اترے، پورا کر کے دکھایا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، اور ابراہیم علیہ السلام نے پوری وفاداری یعنی امتحان کو پورا کیا، نتائج میں کامیاب ہوئے۔ وہ بڑھاپا شروع ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری شادی کی حضرت ہاجرہ سے، یہ آپ کی بیوی ہے، حضرت ہاجرہ سے شادی کی، ادھر دعائیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ بڑھاپے کے زمانے میں 90 سے اوپر سال کی عمر ہے، 100 کے قریب سال کی عمر ہے، اور اس وقت دعائیں مانگ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور جواب میں فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ایک بردبار، عقل مند، علم والا، سمجھدار بیٹے کی خوشخبری دے دی ہم نے اس کو کہ دے رہے ہم بیٹا۔ بڑی منت و مراد کے بعد بیٹا پیدا ہوا، دعاؤں کے بعد۔ اب جب بیٹا اتنی عمر میں ہو اور بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ بیٹا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے چلنے پھرنے کی عمر کا ہو گیا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 13 سال کی عمر، بعضوں نے کہا بالغ ہو گئے،
حضرت اسماعیل علیہ السلام، بیٹے کا نام ہے اسماعیل. جب بیٹا جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اب امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام. خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. جب بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو اللہ نے خواب دکھایا حضرت ابراہیم کو. خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. علماء نے لکھا ہے یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کاٹ دیا یا ذبح کر دیا، ذبح کرنے کی کوشش کرنے، ذبح کر رہا ہوں. کاٹ رہے اپنے بیٹے کو، خواب میں یہ دیکھا ذبح کر رہا ہوں. بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ خواب 3 دن دیکھا. اور یہ بھی سمجھیے کہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، بلکہ نبوت کی ابتدا سچے خوابوں کے ذریعے سے ہوتی ہے. نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. نبی کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے کہ نبی کا خواب بھی دلیل بنتا ہے. میرا اور آپ کا خواب دلیل نہیں بنے گا. میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ میرے ساتھ یہ ایسی حرکت کر رہا تھا، میرے اوپر کچھ کر رہا تھا، میرے خواب میں آیا. تو تو کون نبی ہے کیا؟ تو نے کیا دیکھ لیا؟ تیرا تو پیٹ خراب ہوگا، کچھ الٹا سے. ہم تو پیٹ خراب ہوتا ہے تو بھی دیکھ لیتے الٹے، یا دین بھر کبھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ کیسے ریوائنڈ ہوتی ہے رات کو نیند کے اندر. ہم تو پہاڑوں پر بھی دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی اڑتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. صبح میں اٹھتے بسترے پر ہوتے لیکن تھکے ہوئے کافی ہوتے ہیں. یہ پیٹ کی خرابی کی علامتیں بھی ہوتی ہیں. سچا خواب جو ہوتا ہے، اور نبی کے خواب تو وحی کا حصہ، نبوت کا حصہ. ہاں ہمارے بھی بالکل طبیعت کے اچھے پل میں پیٹ اچھا ہے اور پھر کوئی خواب آیا، اس کا بھی وقت بتلایا گیا. اس کو کہا کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. کیوں 46واں حصہ؟ اب اس کو چھیڑ دیا اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی 23 سال کی ہے. 23 کے ڈبل کرو، یعنی 1 سال کے 6 مہینے بناؤ تو پھر وہ 46 ہو جائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں جب نبوت شروع ہوئی تو پہلے 6 مہینے خواب میں گزرے ہیں، سچے خواب. اس لیے نبوت کو یہاں پر خواب کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا. بہرحال خواب دیکھا حضرت ابراہیم نے، اور وہ نبی تھے. انہوں نے خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، لیکن اپنے بیٹے کو بھی ثواب میں شامل کرنا چاہتے ہیں. عمل کرنا چاہتے فوراً کر لیتے، لیکن بیٹے کی بھی رائے معلوم کر لی تاکہ بیٹا گھبرا نہ جائے، بیٹا بھی تیار ہو جائے اس چیز کے لیے کہ بیٹا میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹا جانتا تھا میرا باپ پیغمبر اور نبی ہے، الٹی سیدھی باتیں تو نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے اسماعیل کو بھی نبی بنانے والے تھے. خبردار وہ بھی تیار ہو گئے اور عجیب جملے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے اللہ جی، اے ابو، جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جیسے دنیا میں اور لوگ صبر کرتے ہیں مجھے بھی آپ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. یہ کمال میرا اکیلے کا نہیں ہے، بہت سے لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں. فلما اسلما، دونوں نے اس چیز کو قبول کر لیا اللہ کے حکم کو. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لٹا دیا بالکل ایسے، گردن سر نیچے سر اوپر ہے بالکل. دونوں باپ بیٹے کی آنکھیں ملے، چھری کو تیز کر کے گھما رہے لیکن گھومتی نہیں ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابو مجھے کروٹ کے بل لٹا دیجئے، پیشانی کے بل لٹا دیجئے. ہمارے اکابرین نے ایک طریقے یہ لکھا ہے کہ کروٹ کے بل، لہذا یہ حصہ پیشانی کا زمین کو لگے. بعض علماء نے کہا بالکل الٹے،
پیشانی پوری نیچے، لیکن صحیح بات جو معلوم ہوتی ہے وہ ایک کروٹ کے بل لٹایا تاکہ نگاہیں ملے نہیں، باپ کی محبت جوش نہ مارے، اس لیے وہ چاہتے کہا ابو جی میرے کپڑے بھی سمیٹ لینا، آپ کے بھی کپڑے سمیٹ لیجئے، کوئی خون کے چھینٹے نہ اڑ جائے تاکہ ثواب میں کمی نہ آ جائے۔ پھر امی دیکھ لے گی، امی کو تکلیف ہوگی، میری امی کو سلام کہنا، میری امی کو سلام کہنا، اور ابو اب اللہ کا حکم ہے ہمت کے ساتھ اس کو کر گزریے۔ کیا وقت ہوگا وہ ذرا اندازہ لگائیے۔ یہاں بھی یہ معلوم تو نہیں ہے کہ اللہ امتحان لے رہے لہذا چھوڑ دیں گے، یا تو سچائی سمجھ رہے کہ سبا ہوگا بیٹا جو منت و مراد کے بعد ملا ہے، اور ماں پر سلام کہلوا رہا ہے، بیٹا پیغام بھیج رہا ہے، اور جب لے کر جا رہے تو شیطان بھی درمیان میں آ کے ورغلا رہا ہے۔ انہوں نے کنکر مار کے شیطان کو بھگایا، اسی لیے حاجی وہ سنت پر بھی عمل کر رہا ہے، حج کے اندر جا کے کنکریاں مارتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور تب طریقے اختیار کر لیے۔ اب جب دیکھا کہ برابر امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، کیا آواز دی؟ قال ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلوا للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ آواز دی شاباش ابراہیم تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، آسمان سے جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈھا لے کر آئے، دمبا لے کر آئے۔ آواز آئی، دیکھا جبرائیل علیہ السلام ہے، جنتی مینڈھا لے کر آ رہے، جنتی دمبا لے کر آ رہے، اس کو ذبح کیا حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل کی جان بچ گئی۔ کام تو امتحان مقصود تھا، اور تم نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم مینڈھا بھیجیں گے۔ کہتے ہیں یہ وہی مینڈھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو یہ وہی دمبا ہے جو حضرت آدم کے بیٹے حابیل نے پیش کیا تھا قربانی میں، جب دونوں بھائیوں کا معاملہ ہوا قابیل اور حابیل کا، اس وقت حابیل نے پیش کیا تھا، آگ نے اسے گویا اوپر اٹھا لیا، وہ جنت میں چلا گیا، قبول ہو گئی تھی قربانی، وہی مینڈے کو یہاں پر بھیجا۔ یہ واقعہ پھر مستقل ایک الگ ہو جائے گا۔ چلیے تو کہا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے یہ قربانی، ہمیں کیا ملے گا اس میں؟ کہا ہر بال کے عوض نیکی ملے گی۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ عام طور پر یہ مشہور ہے جس پر زکوٰۃ واجب اس پر قربانی واجب، دونوں میں ذرا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے مال کے واجب ہونے کے لیے زکوٰۃ کے مال پر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے۔ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، 612 گرام چاندی یا اتنی رقم ہمارے پاس موجود ہو، چاہے وہ بقرعید کے دن آ جائے، دوسرے دن آ جاوے، تیسرے دن آفتاب غروب ہونے سے پہلے آ جاوے، قربانی واجب۔ 1 سال گزرنا ضروری نہیں۔ اسی طریقے سے گھر کے ضروری برتنوں کے علاوہ، جیسے کچھ گھروں میں ڈیگ ویگ رہتی ہے، اب وہ سال میں 1 آدھ مرتبہ کام آئی تو آئی، اب وہ ڈیگیں تانبے پیتل کے برتن اتنے ہیں کہ اس سے 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے، قربانی واجب۔ یا تو شوکیس کے اندر وہ کٹورے، کانچ کے پیالے، سنہری بنیری، وہ سب رہتے ہیں نا شو پیس جو استعمال میں نہیں آتے، یہ ضرورت سے زیادہ ہے، یہ مال بھی اگر اتنا ہے قربانی واجب۔ اب تو نہیں ہوتا، باقی پہلے عورتوں کے پاس سچی بھرت کے جوڑے ہوا کرتے تھے، دلہنوں کو پہلے وہی پہناتے تھے، تو گویا وہ بھی مال سچے جو ہوتے اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی، کیونکہ وہ بھی چاندی کے تار کے بنتے ہیں۔ عام طور پر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، لوگوں کے مزاج کے اندر ہی، اور ابھی ایک واٹس ایپ کلپ بھی چل رہی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ تو جس کے پاس یہ مال ہو اس پر قربانی واجب، جس سال بھی وہ موجود ہوگا مال اس سال واجب۔ یہ نہیں کہ گئی سال کروا لی تھی تو اس سال میری بیوی کی کرتا ہوں، اس سال امی کی کرتا ہوں، اس سال ابا کی کرتا ہوں، نہیں، ابا امی کے پاس مال ہے تو ان پر قربانی واجب،
نہیں ہے اور بیٹا کماتا ہے، بیٹے کے پاس اتنا مال ہے تو بیٹے پر قربانی واجب ہو. بڑا جانور ہے، بڑے جانور کے اندر 7 حصے، بکرے میں 1 حصہ. ابھی کوئی بیوقوف قسم کا آدمی اس قسم کی کلپ پھیلا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکرے کے اندر بھی گھر کے سارے لوگوں کی نیت کر لی. من کا شکر ہے کہ مرغی کا نام نہیں لیا اس نے. تو یہ پاگل بنے کی بات ہے، اسلام سے ناواقف ہے. کچھ لوگ انٹرنیٹ کے اوپر پڑھتے ہیں، ٹائی شوٹ کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر اسلامی مسائل بیان کرتے ہیں. بھئی تم ڈاکٹر ہو، تم وکیل ہو، تمہارے لو کے اندر ہم نہیں گھستے. بہت سے لوگ ہیں انگریزی پڑھنے کے باوجود اپنی دوا خود تجویز نہیں کرتے، ماہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اسلامی مسائل کے واقف علماء ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے، ان سے پوچھو ان کی کیا بات ہے. تو قربانی آپ کے پاس 612 گرام چاندی ہے، اس کی قیمت ہے، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. بیوی کے پاس اس کی ماں کی یہاں سے جو سونا لے کر آئی وہ الگ. آپ نے جو دیا ہے، ہمارے سورت کے اندر بیوی کو جو سونا دے دیتے ہیں وہ عام طور پر چڑھانا کہتے ہیں. کتنا چڑھایا سونا؟ تو یہ چڑھاتے ہیں جو سونا، اس کی مالک بیوی نہیں ہوتی، اس کا مالک شوہر ہی رہتا ہے. بہت سے لوگ کیوں چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ تو سب بیوی کا. ارے بھائی وہ چڑھایا ہوا وہ تیرا ہے، تو الگ کی. ہاں الگ کر لیا تو تیرے پاس 2 ہی تولہ رہا، اس کے پاس 4 تولہ رہا، تو دونوں پر واجب نہیں. ہاں تھوڑی بھی چاندی آ جائے گی تو دونوں کو ملائیں گے اور پھر ایک نصاب 612 گرام تک پہنچ جائیں گے، قربانی واجب ہو جائے گی. تو گھر کا سامان بھی دیکھا جائے گا جو ضرورت سے زیادہ ہے. 1-2-4 منٹ لے لیتا ہوں، یہ ضروری مسائل ہے. کہ آپ لوگ ماشاءاللہ ٹائم کے اب تو پابند ہو گئے، فوراً گھڑیاں دیکھتے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ضروری بات نہیں اس لیے ہم نے کہا کہ عرض کر دیں آپ کے سامنے. تو یہ قربانی واجب ہو جاتی ہے. قربانی کا اب تو آپ لوگوں کے لیے بڑی سہولتیں ہیں الحمدللہ. مدرسے والوں نے ان کا بھی کام ہو جاتا ہے، آپ کا بھی کام ہو جاتا ہے کہ ایک حصہ بھی رکھ سکتے ہیں 1000-1200 روپئے کے اندر. لیکن ابھی دیکھا کہ بیچارے مدرسے والے وہ آپ کا بھی خیال کرتے ہیں، بڑی محنتوں سے کام لیتے ہیں، ان علاقوں میں پیسے جمع کرتے ہیں اور دوسرے وہ علاقے جہاں پر جانور سستے ملتے ہیں وہاں جا کر وہ قربانی کرتے ہیں. لیکن لوگ ان کے خلاف بھی پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ اتنے سستے جانور کہاں ملیں گے، اور کرتے کہ نہیں کرتے باقاعدہ کلپ بنا کے پھر. اللہ کے بندو، جیسے میں ایک وبھاگ میں ہوں، میں ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، 3 استاد جاتے ہیں بنگال کے علاقے میں، وہاں جانور خریدتے ہیں. وہ استاد ہیں جو جانوروں کے دانتوں سے واقف ہے، باقاعدہ ان کو ٹریننگ دی گئی ہے، وہ جانوروں کے دانت دیکھتے ہیں، اس قیمت میں وہ جانور ملتے ہیں. یہاں کے ذمہ دار جو ہے ان سے رابطے میں رہتے ہیں. 2 ذمہ دار استاد، ایک ذمہ دار اور ایک مولانا ہمارے صدر، یہ دونوں مل کر باقاعدہ جانوروں کو دیکھ کر بھی آئے. اگر الگ ٹپ کریں گے نہیں، مدرسے والوں کو چمڑے کا فائدہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں نہیں بک رہے، اس علاقے میں ہے. مدرسے کا جو نفع ہوتا ہے وہ خاص وہ چمڑا ہوا کرتا ہے. تو ایسی کلپیں جو چل رہی ہیں جو علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، آپ ان کی باتوں میں بالکل نہ آئیے. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بالکل اعتماد اور بھروسہ. میں جس مدرسے سے ہوں، مدرسہ اسلامیہ وقف صوفی باب، یا اس کی طرف سے بات کر رہا ہوں، وہاں بالکل آپ بند کر کے اعتبار اور اعتماد کر کے دے سکتے ہیں. اور اس قسم کے لوگوں کی کلپوں کے اوپر آپ توجہ نہ دیں. تو آپ اگر اتنے ایک حصہ رکھنے کے لیے پورا جانور ذبح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو مدارس کے اندر جہاں انتظام ہو رہا ہے، آپ کے شہر کا مشہور قابل اعتبار ادارہ ہے، آپ اس کو دے کر بھی اپنی قربانی کا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں. دیکھیے قربانی کے جانور میں 3 حصے کیا کرو گوشت کے، ایک اپنا، ایک رشتہ داروں کا اور ایک غریب کا. وہ کسی نے مذاقن کلپ بنا کے وہ بھی چلائی،
باپ سے کہتا ہے بیٹا کہ ابو میں نے سن لیا اور میں نے میرے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ 4 حصے کرنے، ایک رشتہ داروں کا، ایک غریبوں کا، اور جو ہے وہ ایک اپنا اور ایک فریض کا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جو قربانی کا جانور کھلا رہا ہے تو یہ فریض کا نہیں، اپنا حق، رشتہ داروں کا حق اور غریبوں کا حق زیادہ سے زیادہ آپ اس کو لوگوں کو دے دیجیے۔ اللہ، یہ چند باتیں تھی، بات اور بھی کہی جا سکتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔